اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا کیا وہ نہیں چلے فی الارض زمین میں فینظروا پھر وہ دیکھتے کیف کان کیسا تھا عاقبۃ الذین ان لوگوں کا انجام کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کانوا ہم اشد منہم قوۃ وہ ان سے قوت میں مضبوط تھے وآثارا فی الارض اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے فأخذہم اللہ پھر پکڑا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب وما کان لہم اور نہیں تھا ان کو من اللہ من واق اللہ سے کوئی بچانے والا۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتے؟ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ کیا یہ تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں گئے؟ کیا انہوں نے اپنے راستوں میں وہ آثار قدیمہ نہیں دیکھے کہ جو قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ تو یقیناً ان لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کے بعد اگر انہوں نے عبرت نہیں پکڑی تو گویا کہ انہوں نے دیکھا اندیکھا کر دیا، اس کو دیکھ کر اس سے عبرت نہیں پکڑی، اس سے سبق حاصل نہیں کیا، اس کو دیکھ کر اس کے انجام سے ڈرے نہیں، تو گویا کہ حقیقت میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آگ جل رہی ہو اور آپ ایک بچہ اس میں ہاتھ ڈالنے لگے تو آپ اس سے کہیں کہ ہاتھ جل جائے گا، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ بیچ میں ڈال رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ابھی اس کا صحیح علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اگرچہ انہوں نے دیکھا، لیکن اس دیکھنے سے جو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کے انجام سے جو ڈرنا چاہیے، جب انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، سبق حاصل نہیں کیا، اس کے انجام سے ڈرے نہیں، تو گویا کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ لوگ ان سے قوت میں بہت مضبوط تھے اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے بڑے ہی مضبوط تھے۔ قوت کے اعتبار سے تو وہ ان سے اتنے مضبوط تھے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ان کی طاقت تھی، جو ہم نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں، یہ تو اس کے وما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ اور وآثارا فی الارض، زمین میں نشانات کے اعتبار سے انہوں نے کیسے محلات بنائے، قلعے بنائے، دیواریں بنائیں، محلات بنائے، نہریں بنائیں، آج بھی ان کے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ وہ جو قوم سبا نے ڈیم بنائے تھے اس کی دیواریں آج بھی کھڑی ہیں۔ وہ جو پچھلی قوموں نے پہاڑوں کے اندر محلات بنائے تھے اپنے رہنے کے، وہ جو ہم تو اس کو غار کہتے ہیں، انہوں نے محل بنائے تھے پوری رہائش گاہیں پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو تراش تراش کر بنائی تھی، وہ آج بھی موجود ہیں۔ کھدائی کرتے ہیں نیچے سے کیسے کیسے وہ زیورات ملتے ہیں اور کس طرح کے آثار قدیمہ نیچے سے وہ پتہ چلتے ہیں۔ تو وآثارا فی الارض، زمین میں نشانات کو چھوڑنے کے اعتبار سے وہ بڑے مضبوط تھے۔ احرام مصر کو دیکھ لیں اور اس کی کیسی کیسی اس کی ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے، آج کے انجینئر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو وآثارا فی الارض، زمین میں نشانات کو چھوڑنے کے اعتبار سے وہ ان سے کہیں آگے تھے، لیکن فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑا۔ یہ ان کی ترقیاں، یہ ان کی ٹیکنیکس، یہ ان کے کسی کام نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ
جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ تقوی اور نیکی کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکس کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ سائنس کی ترقی کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو دنیا میں اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، تو آخرت میں بھی ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے سہارے پکڑ رکھے تھے دنیا کے اندر، وہ تو دنیا کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ختم ہو گئے کہ دنیا کے اندر ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں، تو ہمیں یہاں کوئی نہیں بچا رہے، تو آخرت میں بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے، کانت تأتیہم رسلہم، کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فکفروا، تو انہوں نے ان کا انکار کیا، فاخذہم اللہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ جب اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، تو انہوں نے فکفروا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ دیکھیں، اللہ کے رسول کبھی بھی وہ سائنسی ترقی سے منع نہیں کرتے، نئی ایجادات سے منع نہیں کرتے، وہ سائنسی تحقیقات سے منع نہیں کرتے، لیکن جو کام بھی آپ کریں اس میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے یا نہیں ہے۔ وقت کا نبی جو بھی ہو، اس کے احکام کی پیروی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، وہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سائنسی تحقیقات کو بیان بھی فرمایا ہے، لیکن جو ان کے عذاب کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ، جب رسول ان کے پاس دلائل کو لے کر آئے کہ اللہ کی اطاعت اور وقت کے نبی کی اطاعت کر لو، تو انہوں نے اس وقت ان کا جب انکار کیا تو فاخذہم اللہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالی قوت والے ہیں اور سخت عذاب والے۔ پھر اللہ کی قوت ایسی ہے کہ ان کا زور اور جتھا وہ کسی کام نہیں آیا، ان کی سائنسی تحقیقات اور ان کے وہ بچاؤ کے سارے اقدامات وہ کسی کام نہیں آئے۔ جب ایک قوم کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا اور ان کو پٹک پٹک کر زمین پر مارا اور وہ مر گئے، تو اگلی قوم نے کہا کہ وہ لوگ پہاڑوں کے اندر کیوں نہ گھر بنا سکے کہ ہوا ان تک پہنچے ہی نہ۔ تو ان لوگوں نے مزید ترقی کی، اگلی قوم نے اپنے گھر پہاڑوں کے اندر تراش لیے کہ اب یہاں پر ہوا کیا اثر کرے گی۔ تو یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوتوں کے مالک ہیں، وہ صرف ہوا کے محتاج تھوڑی ہیں کہ ہوا کے ذریعے سے عذاب دیں۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب مر گئے، ختم ہو گئے۔ انہ قوی، اللہ کی ذات بڑی ہی طاقت والی ہے، وہ اپنی طاقت کا کہیں کہیں تھوڑا سا اظہار فرماتے ہیں۔ شدید العقاب، بہت سخت عذاب والے ہیں، جب عذاب دینے پہ آئیں تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیاتنا، اپنے نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور واضح سند کے ساتھ۔ بِآیاتنا، نشانیوں کے ساتھ، اس سے مراد معجزات ہیں، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور واضح سند۔ اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یا تو ان معجزات میں سے خاص معجزے، یا سلطان مبین سے مراد اللہ کی خاص مدد اور نصرت کہ جس کا مظہر ہر نبی کے لیے ظاہر ہوتا رہا ہے، لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ سوائے نبی کے، یہ طاقت اور یہ صلاحیت، یہ معجزہ سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دکھلا سکتا، وہ سلطان مبین سے مراد وہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور واضح سند بھی عطا فرمائی. الی فرعون و ہامان، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف. فقالو پھر انہوں نے کہا ساحر کذاب، جادوگر ہے، جھوٹا ہے. فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون یہ بہت بڑا تاجر تھا اور بہت بڑے مال والا تھا، مالدار تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی، حامان کو بھی دعوت دی، قارون کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ ساحر، یہ جو معجزات دکھلا رہا ہے یہ معجزات نہیں ہیں، حقیقت میں یہ جادو ہے، اور دعوی نبوت میں کذاب، جھوٹا ہے. بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے، مانتے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کرنا شروع کیے. فلما جاءہم بالحق، پھر جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے. اب فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا تو جھوٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر حق بات بتلائی کہ یعنی فرعون کا جو رب ہے اور موسیٰ کا رب ہے وہ کون ہے؟ اللہ. ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب، و آباؤکم الاولین، اور تمہارے پہلے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان تمام کا رب وہ ایک اللہ ہی ہے. یہ حق ہماری طرف سے جب ان کے پاس پہنچا تو اب فرعون کو اپنی خدائی خدشے میں نظر آئی. قالو، تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، اقتلوا، تم قتل کر دو، ابناء الذین آمنوا، ان لوگوں کے بیٹوں کو کہ جو ایمان لے آئے ہیں، معه، موسیٰ پر، واستحیوا نساءہم، اور تم ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو. بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رکھو. یہ دوسری دفعہ فرعون نے یہ ترکیب استعمال کی ہے. پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اس کا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا ہے. دوسری دفعہ انہوں نے یہ بات کہی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس دعوت کو لے کر گئے اور کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءہم. قرآن مجید میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا یا نہیں کیا، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھا یا نہیں رکھا، اس کی تفصیل موجود نہیں. بہرحال ترکیب انہوں نے استعمال کی اور اس اعلان سے گویا کہ وہ دہشت پھیلانا چاہتے تھے کہ اب تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی ترکیب مگر گمراہی میں. یعنی ان کی جو بھی ترکیب ہے، ان کی جو بھی تدبیر ہے، وہ تو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ گمراہی کو بڑھانے والی ہے، اور اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی تدبیر کارگر ہونے والی نہیں ہے. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ذرونی، تم چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں قتل کر دوں موسیٰ کو، ولیدع ربہ، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے. اب فرعون یہ دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے میری خدائی خطرے میں ہے، لوگ مجھے خدا ماننا چھوڑ دیں گے اور حقیقی جو رب ہے اس کو تسلیم کریں گے. تو اس نے اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے. تو سردار جو تھے وہ بھی اس بات کو تو جانتے تھے کہ فرعون تو خدا نہیں ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور وہ منع کر رہے تھے فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو. لیکن فرعون اپنی ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اپنی خدائی کے دعوے کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ذرونی، تم مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور موسیٰ کو چاہیے کہ نعوذ باللہ میرے مقابلے میں اپنے رب کو بلا لے. انی اخاف، میں خوف رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل ڈالیں گے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد برپا کر دیں گے. یعنی فرعون نے اپنے واعظ میں لوگوں کو یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تمہارا دینی نقصان بھی ہوگا اور دنیاوی نقصان بھی ہوگا. دینی نقصان تو یہ ہے کہ یبدل دینکم، جس روش پر، جس طریقہ پر تم چل رہے ہو وہ روش اور طریقہ بدل ڈالے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ ہے کہ کل کو یہ جتھا بنا لے، ہمارے خلاف کوئی سازش کرے، لوگوں کو ہمارے خلاف ابھارے اور قبطیوں کی حکومت ختم کر کے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دے. او ان یظہر فی الارض الفساد، تو اس میں پھر فساد پھیلے گا. تو تمہارے دین کا بھی مجھے خوف ہے اور تمہاری دنیا کا بھی مجھے خوف ہے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عذت بربی، میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی. اس لیے کہ حقیقی رب تو وہ اللہ ہی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی رب ہیں، موسیٰ کی قوم کے بھی رب ہیں، فرعون کے بھی رب ہیں، اور فرعون کی قوم کے بھی وہی رب ہیں. کہا کہ انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. جس کو حساب کے دن پر ایمان نہیں ہے وہ کیا کہے گا کہ یہی کر لو جو کچھ کرنا ہے. وہ جہان کس نے دیکھا ہے؟ وہ کس کے سامنے آئی بات؟ کون وہاں پہنچے گا اور کون وہاں پر جائے گا؟ بس مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی حساب نہیں ہے. تو وہ تو کچھ بھی کرتا رہے گا. اور جس کو اپنے انجام کی فکر ہوگی، اگر اس کو یہ بات معلوم ہو کہ ایک دن مجھے دوبارہ کھڑا کیا جانا ہے، مجھے اٹھایا جانا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، تو وہ شخص پھر تکبر کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، وہ قتل کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح کے تکبر کی باتیں وہ نہیں کیا کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شخص سے جو تکبر کرنے والا ہے اور جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کا پختہ یقین نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.